اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصمت منجات، خاموشی نجات کا باعث ہے۔ الصمت منجات، خاموشی نجات کا باعث ہے۔ کیسی سبحان اللہ حدیث ہے آگا جان، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی حدیث میں بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، ساری حدیثیں ویسے تو کمال ہی کمال ہے۔ افشو السلام، سلام زیادہ کیجئے، سلام زیادہ کیا کیجئے۔ ایک دوسرے سے ملے بندہ تو سلام کرے، سلام میں جو پہل کرنے والا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، ان کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جواب دینا واجب ہے، اور اس کی نیکی حالانکہ جو ہے وہ مطلب ہے اتنی نہیں ہے، اگر 70 نیکیاں ہیں تو 69 نیکیاں جو ہے ملتی ہیں سلام کرنے والے کو، اور ایک نیکی ملتی ہے جواب دینے والے کو۔ 100 فرض کر لیں، کہیں 100 بھی بتایا گیا ہے، تو پھر 99 نیکیاں ملتی ہیں سلام کرنے والے کو، ایک نیکی ملتی ہے جواب دینے والے کو۔ اور کیا ہی مطلب ہے اچھی چیز ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے ملے، سلام علیکم سلام علیکم۔ یہ تو جنتیوں کا ہے نا، یہ شعار، جنتی لوگ ایک دوسرے پہ سلام کریں گے تو کیا بات ہے، ماحول کتنا جنتی بن جائے گا، بندہ ایک دوسرے کو ملے سلام علیکم سلام علیکم، ٹھیک ہے، یہ ہو۔ لیکن بہرحال کیا کریں، اس چیز سے کیوں ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے چاہتا ہے دوسرا اس کو سلام کرے، یہ پہل کرے گا، کہیں میں اہل بیت سے تو کسی نے پہل نہیں کی، چھوٹا آیا بڑا آیا جوان آیا بزرگ آیا، پہل ہی کی یہ اہل بیت نے سلام کرنے میں۔ خوب میرے عزیز و موفق معید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ بے شماری جو ہے وہ آج مبادی النحو کے سوال نمبر 333 میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے کی نسبت آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی اتنی زیادہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں، معمولی سی بات کرتا ہوں اور پھر آگے ترجمہ کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو پچھلی بحثیں ہیں، ٹھیک ہے، جب حروف کی بحث شروع نہیں کی تھی پچھلی، کوئی صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لے، سمجھے، مباحثہ کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، نحو اس کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ تو اس کے لیے روان ہے، پانی پانی، یہ پڑھتا ہی جائے گا آگا جان، ٹھیک ہے۔ تو میں اس امید کے اوپر کہ آپ کو سب کا بحثیں اچھی طرح آ گئی ہیں، تو میں جناب اس کو جو ہے نا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لے رہا ہوں اور ایسے پڑھتا جا رہا ہوں، کوئی مشکل اس کے اندر ہے ہی کوئی نہ، کیونکہ ٹھیک ہے، تو پھر اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوال کیا آگا جان، ما ہوا حکم قد الحرفیہ، قد حرفیہ کا کیا حکم ہے؟ جواب، یہ جو قد ہے نا، قد یہ حرف توقع ہے، حرف توقع، حرف توقع یعنی حرف انتظار ہے، ٹھیک ہے نا، حرف توقع ہے، توقع یعنی امید، حرف توقع ہے، حرف انتظار بھی کہا گیا ہے، حرف توقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حرف ہے یہ اگر ماضی پر آ جائے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، آپ جانتے ہیں، مضارع پر آ جائے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، صحیح ہے بات آگا جان۔ اور جو فوائد ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ قد جو ہے یہ مختص ہے فعل خبری جو متصرف ہے، فعل خبری جو متصرف ہے اس کے ساتھ جو ہے قد مختص ہے۔ دوسرے فائدے میں بتائے گا کہ یہ جو قد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ توقع کے لیے بھی آیا ہے، قد جو ہے توقع کا فائدہ بھی اس سے لیا جاتا ہے، جس کے آنے کی ہی انتظار ہو، مثلا زید کے خارج ہونے کی انتظار ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کہہ دیا جائے جناب دی قد خارجہ، بھائی وہ جس کی آپ کو توقع اور انتظار تھی، قد خارجہ، وہ خارج ہوا۔ جی بسم اللہ، توجہ کرنا۔
ما ہوا حکم قد الحرفیہ، قد حرفیہ کا کیا حکم ہے؟ قد حرف و توقع، قد حرف توقع حرف انتظار ہے، یدخل علی الماضی ماضی پر داخل ہوتا ہے، فیفید التحقیق پس تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، ویقرب زمانہ من الحال، ویقرب زمانہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، نہ قد شفا العلیل بالتحقیق، علیل یعنی مریض جو ہے وہ کیا ہوا؟ شفا پیدا کی، قد شفا العلیل بالتحقیق مریض نے شفا پیدا کی۔ المضارع یعنی قد جو ہے یدخل علی الماضی و یدخل علی المضارع، یہی قد جو حرف توقع ہے یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، فیفید التقلیل پس تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، قلت کا، کمی کا، نہ وہ قد ینجح الکسلان، قد ینجح الکسلان، کسلان کیا ہے کہ وہ آدمی جو سست ہے، قد ینجح وہ کیا ہوا؟ وہ کبھی کبھی کا معنی کریں، قد ینجح الکسلان، کبھی کبھی آدم سست جو ہے کامیاب ہو جائے گا، کبھی کبھی آدم سست کامیاب ہو جائے گا۔ فوائد قد تختص بالفعل الخبری المتصرف المثبت المجرد من الناصب والجازم، قد مختص ہے فعل خبری جو متصرف ہے، مثبت ہے اور مجرد ہے عامل ناصب اور جازم سے، فحرف التنفیس والتصویف، ٹھیک ہے، اور شاباش کیا ہیں، کس سے خالی ہوگا جان؟ یہ جو قد ہے یہ مختص ہے فعل خبری کے ساتھ، فعل خبری جو متصرف ہے، مثبت ہے، مجرد و عامل ناصب اور جازم سے، اور کس سے خالی ہو؟ وحرف التنفیس والتصویف، اور دو حرف تنفیس یعنی سین والتصویف اور صوفہ، سین اور صوفہ والے دو حرفوں سے بھی کیا ہو؟ وہ خالی ہو۔ قد مختص ہے فعل خبری کے ساتھ جو متصرف ہے اور وہ فعل مثبت ہے، خالی ہے عامل ناصب اور جازم اور دو حرف تنفیس سین اور صوفہ سے۔ تنفیس کا مطلب ہے وسعت دینا، ٹھیک ہے، وسعت دینا۔ کیوں بلا وسعت آ جاتی ہے؟ جب کسی کلمے پر سین لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو آن قریب بعد میں انجام دے گا، تو اس کا جو نفس ہے نا وہ تھوڑا آرام میں آ جاتا ہے، وسعت پیدا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فوراً مثلاً آپ فرض کریں آپ آئیں کلاس میں اور فوراً کہیں سیدھے ہو جاؤ امتحان دو، کاپیاں نکالو، ٹھیک ہے، بتایا ہوا آپ کو نہ ہو، اچانک آپ کا سانس پھولنے لگے گا، آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، بتایا ہی نہیں، اور اچانک امتحان، ٹھیک ہے، جن کی تیاری نہیں ہے ظاہر ہے اوپر سے ان کا سانس اوپر آئے گا کہ اب کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہا جائے نہیں 2 دن کے بعد ہے، کل ہوگا، وسعت ہے یار، 24 گھنٹے تو ہیں، اب بھی ہے، رات بھی پڑھ لیں گے جی، ٹھیک ہے، بندہ آرام کے ساتھ، نفس بندے کا تھوڑا آرام میں آ جاتا ہے، یہی اسی کی طرف ہے اشارہ۔ حرف التنفیس والتصویف، سین اور صوفہ حرف تنفیس جو ہے نا ان سے بھی خالی ہو، تو تنفیس یعنی وسعت دینا ہے، وسعت آ جاتی ہے، تنفس بندے کا آرام میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے تفید قد ظن التوقع، قد جو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح توقع کا فائدہ بھی دیتا ہے، فیقال لمن ینتظر خروج زید، پس کہا جاتا ہے جو منتظر ہے زید کے خارج ہونے کا، قد خرجا وقد یخرج زید، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں جو انتظار تھی نا، قد خرجا زید خارج ہوا، ٹھیک ہے۔ وتفید التکثیر، اور قد جو ہے تکثیر کا فائدہ بھی دیتا ہے، کہ قولی قد اشہد الغار شعوا، غارہ گھوڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شعرا یعنی پراکاندہ، بہت زیادہ جو ہے نا گھوڑے غارت گر جو ہیں وہ
حاضر ہوئے، قد اشہد الغار الشعوا، گھوڑے جو غارت گر ہیں وہ کیا اشہدہ بہت زیادہ، گھوڑے غارت گر حاضر ہوئے۔ قد مع الفعل بعدها، قد جو ہے یہ کیا آتا ہے مع الفعل بعدها، قد جو ہے فعل کے ساتھ بعدها قد کے بعد کیا ہوتا ہے کل جزء من ہو، وہ کیا ہے کل جزء من ہو، وہ فعل کا جز ہوتا ہے۔ فلا تعمل فیہ، پس وہ عمل نہیں کرتا فعل میں ما اختصاص بہ، جبکہ یہ قد مختص ہے فعل کے ساتھ۔ ولا تفصل عنہ الا بالقسم، ولا تفصل، اور قد کا فاصلہ نہیں لایا جاتا ہے فعل سے الا بالقسم، مگر قسم کا، ٹھیک ہے۔ نحو قد واللہ احسنت، قد اور فعل احسنت میں واللہ کا صرف اگر جان فاصلہ آیا ہے۔ دوبارہ میرے خیال میں یہ پڑھ لو تو بہتر نہیں۔ قد مع الفعل بعدها کل جزء منه، قد جو فعل کے ساتھ ہے بعدها وہ فعل جو قد کے بعد ہے، قد فعل کے ساتھ وہ فعل جو قد کے بعد ہے، کل جزء من ہو، تو یہ قد جز ہے من ہو اس فعل کا۔ فلا تعمل فیہ، یہ قد اس فعل میں عمل نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ قد اختصاص پیدا کر لیتا ہے فعل کے ساتھ۔ ولا تفصل عنہ، اس قد اور عنہ اس فعل میں فاصلہ بھی نہیں لایا جاتا الا بالقسم، مگر قسم کا، جیسے مثال دی قد واللہ احسنت احسنت، اور قد میں واللہ کا فاصلہ ہے۔ تاتی قد اسم فعل بمعنی یکفی، قد جو ہے اسم فعل کے اسم فعل بمعنی یکفی، اسم فعل جو یکفی کے معنی میں اس کے لیے بھی آیا ہے۔ تاتی قد اسم فعل بمعنی یکفی، قد اسم فعل جو یکفی کے معنی میں ہے آیا ہے۔ تاتی قد آیا ہے اسم فعل آیا ہے قد، اسم فعل جو یکفی کے معنی میں ہے۔ نحو قد زیدن درہمن، قد یہاں یکفی کے معنی میں ہے۔ قد زیدن درہمن، یعنی درہم جو ہے، ٹھیک ہے نا، درہم زید کے لیے کافی ہے۔ یکفی قد یعنی یکفی زیدن درہمن، درہم زید کے لیے کافی ہے۔ وَتَّأْتِي مُرَادِفَةً لِحَسْبُ، اور یہ قد جو ہے حسب کے مترادف بھی آیا ہے۔ نحو قد زیدن درہمن، قد یعنی حسب زیدن درہمن، زید درہم کے لیے، درہم جو ہے درہم زید کے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ وَقَدْنِي دِرْہَمٌ، میرے لیے درہم کافی ہے۔ اگلا سوال اگر جان، امید ہے مطلب پہنچ گیا ہوگا، امید ہے مجھے۔ اگلا سوال جی، کم نوعاً اللام المقصورۃ، لام مقصورہ کی کتنی قسمیں؟ فرماتے ہیں لام مقصورہ کی 2 قسمیں ہیں، لام مقصورہ کی 2 قسمیں ہیں، توجہ کرنا۔ اللام المقصورۃ نوعان، لام مقصورہ کی 2 نوعیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ لام الجر، لام جر، وَيُنْدَرَجُ فِيهَا لام کَے ولام الجہود وَيُنْدَرَجُ فِيهَا، اس لام جر میں داخل ہے، درج ہے لام کَے اور لام جہد۔ اور دوسری لام مقصورہ کون سی ہے؟ لام الامر۔ لام مقصورہ کی 2 قسمیں ہو گئی نا، لام جر اور لام امر، ٹھیک ہے۔ اللام المقصورہ تو نوعان، لام مقصورہ کی 2 قسمیں ہیں، لام الجر، لام جر، و یندرجو، ویندرجو، یہ پڑھ لیں، ویندرجو فیہا، اور اس لام مقصورہ میں درج ہے، کیا درج ہے؟ لام کَے و لام الجہود، اس لام جر میں درج ہے لام الامر، اور دوسری لام مقصورہ کیا ہے؟ لام امر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ اب یہ سوال جناب علی، بسم اللہ، توجہ کرنا۔ کم نوعاً اللام المفتوحہ، لام مفتوحہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ توجہ میرے عزیزو، بہت ہی روان اور سادہ
لام مفتوحہ کی 4 قسمیں ہیں. ایک لام جو ہے جواب قسم کے لیے ہے، جواب لولا کے لیے آتی ہے لام مفتوحہ. ٹھیک ہے. لام ابتدا ہے. لام کیا ہے؟ لام آغا جان انا کے ساتھ آتی ہے. دیکھو جناب علی لام مفتوحہ کی 4 قسمیں ہیں. اللام المفتوحہ تو اربۃ انواع. لام مفتوحہ کی 4 قسمیں ہیں. لام جواب القسم، لام جواب قسم یعنی جواب قسم پر لام آتی ہے. والموتیہ للقسم، اور کیا کرتی ہے آغا جان؟ والموتیہ، اور آمادہ کرتی ہے کس کے لیے؟ للقسم. کیا آغا جان؟ اور آمادہ کرتی ہے للقسم، قسم کے لیے. تاللہ لأکیدن اصنامکم مثلا. ٹھیک ہے یہ نہیں. جواب لو و لولا، جواب لو اور لولا پر کیا آتی ہے؟ لام آتی ہے. مثال نہیں دی انہوں نے لیکن آپ یہ لے لینا. مثلا جواب لولا، لو اور لولا پر آتی ہے جو لام مفتوحہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا فسدتا، لا فسدتا پڑھا ہوا ہے نا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا فسدتا، لو کے جواب میں جو لام آ رہی ہے یا نہیں؟ لا فسدتا. لولا میں بھی اگر لینا چاہیں یہاں تو ہے کوئی نہیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لا فسدت. الابتدا، لام ابتدا ہوتی ہے ایک. ناو لا یوسف نبی، یہ لا یوسف لام ابتدا ہے. لام انا بھی مفتوح ہوتی ہے. نحو انا یوسف لنبی، یہ لام انا کے بعد دیکھو آئی ہے لنبی. تو لام مفتوحہ کی کتنی قسمیں ہو گئیں آغا جان؟ 4 قسمیں ہو گئی ہیں لام مفتوحہ کی. اگلا سوال ہے کم ہے یا حروف الزیادہ و ما ہی احکامها. حروف زیادہ کتنے ہیں اور ان کے کیا احکام ہیں؟ حروف زیادہ کتنے ہیں اور ان کے کیا احکام ہیں؟ توجہ فرمانا میرے عزیزو. حروف زیادہ 6 ہیں. ان، ان، ما، لا، من اور با ہیں. حروف زیادہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ان، ان، ما، لا، من اور با ہیں. پھر نیچے بتائے گا کہ ان جو ہے زیادہ ہوتا ہے کس کے بعد؟ ان زیادہ ہوتا ہے مائے نافیہ کے بعد زیادہ ہوتا ہے. الائے استفتائیہ کے بعد ما کیا بلا ان زیادہ ہوتا ہے. پھر ان آ جائے گا تو ان زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ کس کس کے بعد اگر جان یہ بتایا جائے گا. اور پھر ما کو زیادہ کیا جاتا ہے کس کس کے بعد؟ لا کو زیادہ کیا جاتا ہے کس کس کے بعد؟ من کو زیادہ کیا جاتا ہے کس طرح؟ اس کی شرط شروط کیا ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. حروف الزیادت ستتن، حروف زیادہ 6 ہیں. وہیا انا، ان، ما، لا، من اور با ہیں. ان تزاد بعد ما ان نافیہ، ان کو زیادہ کیا جاتا ہے مائے نافیہ کے بعد. نحو طلب تو زیدن فما ان رأیتہو. ٹھیک ہے. فما ان رأیتہو، طلب تو زیدن، میں نے زید کو طلب کیا. فما ان رأیتہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں نے نہیں دیکھا. فما ان رأیتہو. یہاں بتانا آپ کو یہ مقصود ہے مل شاہد کہ یہ جو ہے نا میرا کا جان ان، یہ کس کے بعد زیادہ ہے؟ مائے نافیہ. فما، ما کے بعد یہ ان زیادہ آیا ہے. وبعد علی الاستفتاحیت، اور یہ ان زیادہ ہوتا ہے علی استفتاحیہ. علی استفتاحیہ وہ ہوتا ہے جس سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ان زیادہ ہوتا ہے. نا وہ الا ان سرا لیلی فبتو کئیبا. یہ الا استفتاحیہ کے بعد یہ جو ان ہے نا، ان، الا ان، یہ کیا آیا ہے جان؟
یہ زیدہ واقع ہوا ہے۔ الا ان سرا لیلی فبت کعیبا، آگاہ ہو جاؤ، میں نے کیا جان، میں نے رات گزاری، در حالانکہ کیا تھا، غمناک تھا۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے رات گزاری، در حالانکہ میں کعیبا یعنی غمناک تھا، ناراحت تھا۔ ان، یہ ان کی بات تھی، ان تزاد قبل لو المسبوق بالقسم، ان کو زیادہ کیا جاتا ہے قبل لو سے پہلے، ٹھیک ہے نا، المسبوقت بالقسم جو شاباش کیا ہے، جس سے پہلے کیا ہے، قسم ہے، ان کو زیادہ کیا جاتا ہے قبل لو سے پہلے، المسبوقہ بالقسم جس سے پہلے کیا ہے آگا جان، قسم ہے۔ نا واللہ ان لو کمتا کمنا، ملی شاید دیکھو ان کو زیادہ کیا قبل لو، ان لو سے پہلے ان کو زیادہ کیا، اور اس سے بھی پہلے کیا ہے، مسبوق ہے قسم، واللہ ان لو کمتا کمنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی قسم، ان لو کمتا، اگر کیا بلا شاباز، لو کمتا کمنا، اگر آپ کھڑے ہوتے تو ہم کھڑے ہوتے، اللہ کی قسم، ان لو کمتا، اگر آپ کھڑے ہوتے ہم کھڑے ہوتے۔ وَبَعْدَ لَمَّ ہینیا یعنی زمان، لمہ ہینیا، لمہ جو زمان کے لیے ہے، ہینیا ہے، اس کے بعد بھی ان کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ نحو لما ان حل الحلال، اب دیکھو یہ لمہ ہینیا اور اس کے بعد ان زیادہ آیا ہے، ٹھیک ہے، لما ان حل الحلال یعنی زمان جس وقت جو ہے ماء ہلال جو ہے پیدا ہوا، ماء ہلال پیدا ہوا۔ وَقَبْلَ لا النافیہ، لا نافیہ سے پہلے بھی، لا نافیہ سے پہلے بھی ان کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ نحو وَمَا لَنَا أَن لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، یہاں توجہ فرمائیے، لا نافیہ ہے نا، لا نتوکل کی لا نافیہ سے پہلے ان کیا کیا گیا ہے، وَقَبْلَ لا نافیہ، لا نافیہ سے پہلے بھی ان کو زیادہ کیا گیا ہے۔ وَمَا لَنَا أَن لَا نَتَوَكَّلَ، لا نافیہ سے پہلے ان کو زیادہ کیا گیا ہے۔ وَمَا لَنَا ہمیں کیا ہے کہ أَن لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ اگلا کلمہ آگا جان کتنے پڑھ لیں حروف زیادہ میں سے، ان۔ تیسرا جی ما کے بارے میں ذرا غور کرنا، کہاں کہاں زائد ہوتا ہے، ما تزادو بعد ان، اذا، کیف، متا، اینا، حیثو، ایو، الشرطیات۔ ما زائدہ کیا جاتا ہے ان کے بعد، اذا کے بعد، کیف کے بعد، متا کے بعد، اینا کے بعد، حیثو اور ایو جو شرطیات ہیں ان کے بعد ما کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ نحو اذا ما جئتا جئنا، اذا ما جئتا جئنا، دیکھو یہاں کس کے بعد ہے، اذا کے بعد جو ہے نا ما کو زیادہ ہے۔ وبعد غیر وبین، غیر اور بینا کے بعد بھی ما کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ ولا تبطلو حکم الاضافت، اور اضافت کے حکم کو بھی یہ باطل نہیں کرتا ہے۔ نحو اخذ اجرہ من غیر ما تعبا، من غیر ما تعبن، معذرت من غیر ما تعبن، ٹھیک ہے، یہاں دیکھنا کیا ہے بلا ہم نے، بعد غیر کے، یہ غیر کی مثال دی ہے، غیر کے بعد بھی ما زیادہ ہوا ہے، غیر ما، اولا تبطل حکم الاضافت، اور غیر کیونکہ مضاف ہوتا ہے، ما نے اس کی اضافت کے حکم کو بھی باطل نہیں کیا، من غیر ما تعبن پڑھ رہے ہیں۔ وبعد غیر و بینا، یہ ما غیر اور بینا کے بعد زیادہ ہوتا ہے، ولا تبطل حکم الاضافت، اور اضافت کے حکم کو باطل نہیں کرتا کہ غیر کے بعد کیونکہ ما آ گیا یا بینا کے بعد ہے تو یہ جو مضاف ہونے تھے اس کا حکم باطل ہے، نہ باطل بھی
نہیں کرتے. جالس بینما زیدن و عمرن، بین دیکھو بین مضاف ہوتا ہے نا، زیدن پڑھا ہے، ما نے بینا کے بعد جو ما آیا اس نے باطل نہیں کیا بین کے عمل کو جو اضافت ہے. وَتُزَادُ أَيْضًا بَعْدَ رُبَّا، ما کو زیادہ کیا جاتا ہے اسی طرح ربا کے بعد. والحروف المشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کے بعد. فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ، پس یہ جو ما ہے نا، جو ربا یہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ رہا ہے زیادہ ہوتا ہے، لیکن عمل کو یہ روک دیتا ہے. حروف مشبہ بالفعل یا ربا کے عمل کو اس میں تو ہے نا روکنے کی بات. وَتُزَادُ أَيْضًا، اور اسی طرح ما کو زیادہ کیا جاتا ہے بعد ربا، ربا کے بعد. والحروف المشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کے بعد. فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ، پس یہ عمل کو کیا کر دیتا ہے، روک دیتا ہے. تَكُفُّهَا حروف مشبہ بالفعل کی عمل کو یہ ما روک دیتا ہے عمل سے. وَتُزَادُ بَعْدَ عَن، اور یہی ما کی بات چل رہی ہے، ما کو زیادہ کیا جاتا ہے عن کے بعد. نحو اما قلیلن تندمون، یہ ان ما ہے، اما ان ما ہے. تو دیکھو آگا جان یہ ما کو زیادہ کیا گیا، یعنی اما سوچتے نہ رہنا کہ ان کے بعد کہا تو ان نہ کہا گیا، یہ اما ان ما ہے نا، پھر وہ ادغام کر دیا گیا ہے. وَبَعْدَ کئے کے بعد بھی ما کو زیادہ کیا جاتا ہے. نہ وہ تو حد نہ تحددتنی کئی ما اخافکا، تحددتنی کئی ما اخافکا، ٹھیک ہے. یہ کئے کے بعد کئی ما کو زیادہ کیا گیا ہے. مجھے ڈراتے ہو، تحددتنی کئی ما اخافکا، تاکہ میں آپ سے ڈروں. لا کی بات آ گئی اگر جان، لا جو ہے لا یعنی حروف زیادہ ہم پڑھ رہے ہیں، پیچھے رابط رہے حروف زیادہ میں ان ما کی بات ہو گئی کہ یہ ان کے زیادہ ہونے کی کیا شرطیں ہیں، کس کس پر یہ زیادہ ہوتے ہیں، کیا ہونا چاہیے. اب آ گیا جی لا جو ہے تزاد بعد واو العطف المسبوقۃ بالنفی، لا تزاد، ٹھیک ہے نا، لا کو زیادہ کیا جاتا ہے، لا کو زیادہ کیا جاتا ہے. بعد واو العطف، واو عطف کے بعد، المسبوقۃ بالنفی، وہ واو عطف جس سے پہلے نفی ہے، لا کو زیادہ کیا جاتا ہے واو عطف کے بعد جس واو عطف سے پہلے کیا ہے، نفی ہے. نہ ما جاء زید ولا علی، توجہ کر لو، یہ واو عطف کے بعد لا کو زیادہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے نفی ما جاء ہے. وبعد عن المصدریہ، ان مصدریہ کے بعد بھی کیا کیا جاتا ہے، لا کو زیادہ کیا جاتا ہے. ما منعک ان لا تسجدا، دیکھو لا زیادہ ہے ان کے بعد، یہ ان مصدریہ ہے. من آ گیا جناب، من تزاد قبل نکرۃ مسبوقۃ بنفی و استفہام بحل، من کو زیادہ کیا جاتا ہے قبل نکرۃ، نکرہ سے پہلے، نکرہ سے پہلے من کو زیادہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نکرہ مسبوقۃ بنفی، جس سے پہلے کیا شابس نفی او استفہام بحل، یا استفہام جو حل کے ذریعے سے وہ اس پر مقدم ہے. نہ وہ ما جانی من واحدن، حل جا کا من آہا دن ہے. یہاں دیکھو من کو زیادہ کیا گیا ہے کس سے پہلے، قبل نکرہ، واحد نکرہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نہیں واحد نکرہ ہے. اسی طرح دوسری مثال میں احد بھی نکرہ ہے. من تزاد، من نہ پڑھنا، من ہے، من تزاد قبل نکرۃ، من کو زیادہ کیا جاتا ہے نکرہ سے پہلے، وہ نکرہ مسبوقۃ بنفی، وہ نکرہ جس سے پہلے نفی ہے، یہ استفہام بے حل ہے. ما جانی من واحدن، واحدن نکرہ ہے، من اس کے اوپر زیادہ آیا ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے، ما جانی، ما نفی ہے. اور دوسری مثال میں حل جا کا من احدن، یہاں کیا آگے جان، احدن نکرہ ہے، اس سے پیچھے من زیادہ آیا ہے، اور پیچھے اس سے ہم نے نہیں کہا مسبوق و نفی ہے استفہام، یہاں استفہام حل جا کا من احدن ہے. البا
با کو آگا جان کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جو با کو زیادہ کیا جاتا ہے، البا جو ہے تزادو اما لتاکید نفیے، با کو زیادہ کیا جاتا ہے نفی کی تاکید کے لیے، نحو لیس اللہ بظلام للعبید، بالظلام کے اوپر جو با ہے یہ زائدہ ہے، اور آئی کیوں ہے؟ اسی لیسا نفی کی تاکید کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہاں ایک بات کا آپ خیال کریں گے کہ یہ جو ظلام صیغہ مبالغہ ہے، اس کا مبالغے والا معنی نہیں کرنا ہے، بلکہ صیغہ مبالغہ یہاں نسبت کے معنی میں ہے۔ لیس اللہ، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، یعنی ظلم کی نسبت بھی نہیں دینی اللہ کی طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلام مبالغہ کا معنی کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تھوڑا تھوڑا ظلم کر لیتا ہے، یعنی زیادہ نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی طرف تو آگا یہ نسبت دینا ہی غلط ہے، تھوڑے تھوڑے والی بات ہی اصلاً فکری صحیح نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ظلام جو صیغہ مبالغہ یہاں کیا کریں گے؟ عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں نسبت کے لیے بھی کبھی صیغہ مبالغہ آتا ہے، یعنی یہ ظلم کی نسبت ہی اللہ کی طرف ٹھیک نہیں ہے۔ سننا الباء تزاد اما لتاکید النفی، با جو ہے اس کو زیادہ کیا جاتا ہے تاکید نفی کے لیے، نہ وہ لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ و اما لتاکید الایجاب، یا یہ با جو ہے کیا کرتی ہے جان؟ تاکید کے لیے آتی ہے، تاکید الایجاب، ایجاب یعنی مثبت جملے کی تاکید کے لیے آتی ہے، کفا باللہ شہیدا، یہ با جو ہے تاکید کرنے کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ خدا کا لطف اور کرم کے ساتھ الحمدللہ ان قریب ہمارا یہ جو درس ہے ختم ہونے کو ہے، بس دعا فرماتے ہیں موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔